قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما گزشتہ جمعے پہ چند باتیں محنت کش یا کہہ لیں کہ مزدور اس کے حوالے سے عرض کی تھی کہ ان کی حقوق کیا ہیں. آج انشاءاللہ العزیز چند باتیں ان کی فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق عرض کرنی ہے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے جس کے حقوق ہوتے ہیں اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں. فرائض مانے ذمہ داری، ڈیوٹی. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا حقوق تو ہوں فرائض نہ ہوں، یا فرائض ہوں اور حقوق نہ ہوں. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، حقوق اور فرائض. اور مزدوری میں، محنت میں، اس کو عربی میں اجیر کہتے ہیں. اجیر کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خاص ہوتا ہے اور ایک مشترک ہوتا ہے. اجیر خاص اس کو کہتے ہیں جیسے آج کل ملازم کہہ لیں، یہ اجیر خاص ہوتا ہے کہ کہیں پہ ملازمت کی، مثال کے طور پر کام ہے ڈرائیونگ کرنا، تنخواہ اتنی ہے، رہائش ہے، کھانا ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں طے کرنا. اب یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہوگی کہ جو کام اس کے ذمے سونپا گیا ہے اس کو امانت داری سے، دیانت داری سے وہ کرے گا، جس کے عوض اس کو تنخواہ ملے گی یا رہائش ملے گی یا کھانا ملے گا. اب اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا، تو یہ اجیر خاص ہے.
اور ایک اجیر مشترک ہوتا ہے جو خاص کسی کے پاس نہیں ہوتا، جہاں دل چاہے کام کر لیا، جس کو مزدور بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے آج یہاں دہاڑی لگا لی، کل کہیں اور دہاڑی لگا لی، پرسوں کہیں اور لگا لی. تو یہ اجیر مشترک ہوتا ہے. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کئی گھروں کا کام ایک دن میں کرتے ہیں. آج اس گھر میں کر لیا تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، پھر تھوڑے ٹائم کے لیے دوسرے میں کر لیا، تیسرے میں کر لیا، چوتھے میں کر لیا. یہ اجیر مشترک ہے. مثال جو پودوں کا کام ہے، اب یہ اکثر افراد جو ویسے کرتے ہیں کہ ایک دن میں کئی گھروں میں کام کرتے ہیں. تو بارکف تو اجیر خاص اور اجیر مشترک، تو اس میں مزدور بھی آ جاتا ہے اور ملازم بھی آ جاتا ہے جو تنخواہ دار ہے. اور ملازم میں پھر ایک چھوٹے سے چھوٹے کلرک یا درجہ چہارم چپڑاسی جسے ہم کہتے ہیں، کلرک کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر ایک وزیر اعظم اور صدر کی کرسی تک، یہ سارے کے سارے ملازم ہیں. جج ہو، جرنیل ہو، پولیس میں ہو، فوج میں ہو، بڑے سے بڑا عہدہ ہو، یہ سارے کے سارے پھر ملازم ہیں. اب جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی ہیں. اور یہ ملازمت کرنا ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک جس طرح کاروبار جو ہے وہ معاش کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح ملازمت بھی معاش کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے اندر بھی دین کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. اور ملازمت کی جو مثال علماء نے لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال ملازمت کی. اسے معلوم ہوا ملازمت کرنا بھی ٹھیک ہے، ملازمت ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، روزی روٹی کے لیے جس طرح تجارت ہوتی ہے. لیکن ملازمت کرتے ہوئے، ملازمت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ لازم، مطلب ملا دینا، کہ میں یہ کام کروں گا، آپ اس کے بدلے مجھے یہ دیں گے، اب دونوں آپ مل چکے ہیں. ملازمت کا ویسے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو چمٹنا، یعنی کہ ایسے قریب ہو جانا. تو حقوق اور فرائض کے بدلے میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. اب ہر کام میں جو بنیادی چیز ہے وہ امانت داری ہے. کہ ملازمت کر رہے ہیں، امانت داری. سب سے پہلے تو جس چیز کی ملازمت ہو رہی ہے وہ کام آنا چاہیے، وہ کام آنا چاہیے. نمبر 2 پہ پھر امانت داری بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. اہلیت اور امانت. اگر اہلیت نہیں ہے تو صرف امانت کا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ جس کو جنگ کے لیے بھیجنا ہے، ایک وہ ہے جو جنگجو ہے اور فاجر ہے، دوسرا نیک ہے لیکن اس کو جنگ کرنی نہیں آتی، جنگ کرنی نہیں آتی. تو فرمایا جو جنگجو ہے اور فاجر ہے اس کو جنگ کے لیے بھیجا جائے گا، کیونکہ اس کی جو جنگجوئی ہے، اس کی جو مہارت ہے جنگجو ہونا، وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو اس کا نیک ہونا ہے یا بد ہونا ہے وہ اس کے اپنے لیے. لہذا اس کے اندر اہلیت جس کام کے لیے ہم بھیج رہے ہیں وہ دیکھی جائے گی، اگر وہ ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی. بنسبت اس کے جو نیک ہے لیکن وہ جنگ کرنا نہیں جانتا، اب اس کی نیکی اپنی ذات کے لیے ہے لیکن جنگ کا نہ آنا سارے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ. تو اس لیے جو کام کیا جا رہا ہے یا جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ کام آنا چاہیے. مثال ڈرائیونگ کے لیے اگر رکھا جا رہا ہے تو ڈرائیونگ آتی ہو. ایک بندہ کہے کہ میں امانت دار ہوں، نیک ہوں،
تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی، تو جس کام کے لیے ہے اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ اہلیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جس کام کو کیا جا رہا ہے، جو کام سونپا جا رہا ہے، اس میں امانت داری ہونی چاہیے، وہ کام دیانت داری کے ساتھ کرے، اس میں بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے، اس میں ڈنڈی نہ مارے، اس میں خیانت نہ کرے۔ جو کام ذمے میں لگ گیا ہے وہ کام امانت داری سے کرے۔ صرف ڈرائیونگ ہی نہیں، جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے دیانت کی بیس پر کرے، سفارش کی بیس پر نہیں، تعلقات کی بیس پر نہیں، پیسے کی بیس پر نہیں، کسی کے جو ہے وہ دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کا جو قلم چلنا چاہیے حق گوئی کے ساتھ چلنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر وہ حق گوئی اور انصاف کے ساتھ قلم نہیں چلائے گا تو مطلب وہ اپنی ذمہ داری، اپنے عہدے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ خیانت کا مرتکب ہے۔ ایک آدمی کے ذمہ دفتر کا کام کاج ہے، اب وہ اپنے اس کام کاج میں اگر کام نہیں دے رہا، ٹائم نہیں دے رہا، تو وہ اپنے اس کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بددیانتی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو دیانتداری ضروری ہے۔ جو کام ذمے میں لگا ہے، بھلے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ایک مزدور ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ نے اس مستری کے ساتھ 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اب اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں، 8 گھنٹے محنت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کام کروں، اور جتنا کام 8 گھنٹے میں ہونا چاہیے وہ میں کام کر کے دوں۔ آج کل ہر چیز کی کیلکولیشن ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنے ٹائم میں کتنا کام ہونا چاہیے، کتنے اینٹیں لگنی چاہیے، کتنے وار، کتنے ردے لگنے چاہیے، سارا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے 8 گھنٹے امانت داری کے ساتھ کیا ہوگا تبھی، اگر خیانت کی ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اگر بندہ بیٹھا رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گپ شپ میں ٹائم پاس کر دیا، کھانے میں ٹائم لگا دیا، سگریٹ پینے میں ٹائم لگا دیا، دائیں بائیں ٹہلنے میں ٹائم لگا دیا، اور جیسے تیسے اپنے 8 گھنٹے پورے کیے، کام نہیں کیا، تو یہ بدعہدی کا مرتکب ہوا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے 8 گھنٹے سے پیسہ کما لیا اور یہ پیسہ میرے لیے حلال ہو گیا۔ کام بڑا عالی تھا، عالی شان تھا، اگر آپ کرتے، محنت کرتے، لیکن آپ نے ڈنڈی مار کے اس کو حرام کر لیا۔ بڑا عمدہ کام تھا، بڑا اللہ کے رسول کا پسندیدہ کام تھا، لیکن آپ نے ڈنڈی مار کے اس کو خراب کر لیا، اس کمائی کو خراب کر لیا۔ بڑی اچھی کمائی تھی لیکن آپ نے بیکار کر دی۔ پتہ ہے کہ یہ کام 10 دن میں مکمل ہو جائے گا، لیکن جب کام شروع کیا تو مہینوں تک وہ کام ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، وہ کام ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، کام نہ کرنے کی وجہ سے، اب یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کام کو کھینچ لیا ہے۔ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ گناہگار ہوں گے، آپ اس کے گناہ میں شامل ہیں، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، بدعہدی کی ہے۔ کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، ٹھیکے پہ لے لیا جی میں یہ مکان آپ کو 1 سال کے اندر تیار کر کے دوں گا ود مٹیریل۔ اب وہ مٹیریل جو لگایا جیسے لگنا چاہیے تھا، جس کے پیسے لیے تھے وہ نہیں لگایا، اس میں ڈنڈی مار دی، تو اس نے خیانت کی، یہ پیسہ حرام ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ 1 سال کے معاہدے پہ لے لیا کہ مٹیریل آپ دیں گے، اب وہ مٹیریل ضائع کرنا شروع کر دیا، ادھر پھینک ادھر پھینک،
5 بجے مٹیریل تیار ہے چھوڑ دیا، ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری جان بلا، یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کام بڑا عالیشان تھا، کام بڑا عمدہ تھا، یہ روزی بھی بڑی عمدہ تھی، لیکن ہماری سستی، غفلت اور بدعہدی کی وجہ سے اپنی روزی کو ہم نے خراب کر لیا۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے چالاکی کی ہے، بڑی عیاری دکھائی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ اور کانٹے داخل کر دیے، اس روزی کو حرام کر لیا۔ مزدوری موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھائی، ہمارے سامنے مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر جو واقعہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی مدد کی اور ان کے لیے پانی پلا کے ان کو گھر میں چھوڑ کر کے آئے، گھر تک رخصت ان کو کیا، تو بچیوں نے جا کے ابا جان سے کیا کہا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اس کو تو آپ اپنی ملازمت پر رکھ لیں، اس کے اندر جو ملازمت کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہے، طاقت بھی ہے، امانت داری بھی ہے، کام کرنے کے لیے طاقت چاہیے وہ بھی ہے، کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے امانت چاہیے وہ بھی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اريد ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں شرط پر رکھتا ہوں کہ 8 سال تک تم ہمارے ہاں کام کرو گے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ ایکسٹرا تمہاری طرف سے، ہماری طرف سے ضروری نہیں ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ 10 پورے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے انشاءاللہ نیکوں کاروں میں سے پائیں گے۔ اب وہاں نمبر 1 تو کیا خوبی بیان کی کہ طاقتور ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ اب مفسر نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا ہے طاقتور ہے اور امانت دار ہے؟ وہاں سے یہاں تک آئے تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کیسے پتا چل گیا؟ انہوں نے کہا طاقت کا تو اس لیے پتا چلا کہ انہوں نے کنویں سے وہ چٹان ہٹائی جس کو نارملی 10 آدمی پکڑ کر ہلاتے ہیں، انہوں نے اکیلے اٹھا کے ہلا دی، اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، اس سے پتا چلا بندہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، اس کے اندر ہمت ہے۔ امانت کا کس طرح پتا چلا؟ امانت کس طرح چلا کہ جب ہم نکلے گھر کے لیے تو ہم آگے آگے تھی، یہ پیچھے تھے، تو انہوں نے کہا آپ پیچھے ہو جاؤ میں آگے ہو جاتا ہوں، ہوا، بعد میں لکھا ہے کہ اس دن ہوا چل رہی تھی، ہو سکتا ہے ہوا سے کپڑے اڑے اور کہیں نظر پڑ جائے، بد نظری ہو جائے، انہوں نے کہا آپ پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، میرے پیچھے پیچھے آنا۔ اس سے پتا چلا یہ بندہ امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ تو 2 کوالٹی ہیں، امانت اور قوت، اور یہ دونوں کوالٹی ایسی ہیں جس بندے میں ہو تو وہ ملازمت رکھنے پر، ملازمت کے رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہے، وہ ملازمت پر رکھنے کے لیے جو ہے وہ معیار اس کا پورا ہے۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا کہ میں ان کو اپنی ایک بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کروں گا، اور پھر انہوں نے 10 سال پورے بھی کیے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ہاں، تو معلوم ہوا کہ یہ صفات ہونا ضروری ہے، قوت بھی ہو، امانت بھی ہو۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سارا معاملہ کیا اور پھر وہ بالآخر مصر میں جا کے جب وہ شاہ مصر ان کو لے گئے، مصر میں پھر سارا ان کا معاملہ واضح ہو گیا، اور اب جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ امانت دار ہے، سارا کچھ ہے، پاک باز ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اب اس کو عہدہ دینا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ خزانے کا جو وزیر خزانہ جسے آج کی بولی میں کہہ لیں، مجھے وزیر خزانہ لگا لیں، میں حفاظت والا ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور مجھے اس کا پتہ بھی، میں اس کے بارے میں کوئی ہول ہو، کوئی سوجھ بوجھ، کوئی عطا پتہ اس کے بارے میں مجھے ہے، لہذا آپ مجھے وزیر خزانہ بنا لے۔ کہ امانت داری ضروری ہے،
اہلیت امانت داری، اہلیت امانت داری، تو میں اس کو اچھے طریقے سے لے کر کے چلوں گا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کے لیے جنوں کو کہا، اپنے وزراء کو، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے یا اٹھنے اور بیٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا، اور میں قوت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ معلوم ہوا جو بندہ قوت طاقت والا بھی ہوگا، اہل بھی ہوگا، امانت دار بھی ہوگا، وہ آپ کے کام بر وقت کرے گا، اور جو ڈنڈی مار ہوگا، وہ ڈنڈی مار آپ اس کو ایک کام کے لیے بھیجیں گے، وہ پورا دن ضائع کر کے آئے گا، 10 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا، گھنٹے کا کام 10 گھنٹوں میں کرے گا، اچھے طریقے سے کر نہیں آئے گا۔ کیا ہے؟ امانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ تو قوت، امانت داری، یہ کسی بھی ملازمت، کسی بھی کام، کسی بھی محنت، کسی بھی مزدوری کے لیے ضروری ہے کہ قوت یعنی اہلیت بھی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو۔ امانت دار ہوگا تو آپ کے کام میں خیانت نہیں کرے گا، اور کسی بھی ملازم کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جس کی ہم ملازمت کر رہے ہیں اسی کے ساتھ خیانت کریں، اسی کا نقصان کریں، کہ ہمارا کیا جاتا ہے، گاڑی توڑو، جیسے کیسے چلاؤ، گھر کا نقصان کرو، ہمارا کیا جاتا ہے، خرچے جیسے مرضی کرو، ان کے پاس تو کھلا ہے، ان کو کیا پرواہ، لہذا اڑاؤ، نقصان کرو، کیا ہے، ہمیں کیا پرواہ۔ یہ ایک ملازم کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مالک کا نقصان کرے، اس کے ساتھ خیانت کرے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈس لائلٹی دکھائے، نہیں، یہ ایک ملازم کے لیے زیبا نہیں ہے، اس کی سوال نشان نہیں ہے۔ جس کا کھا رہے ہیں اسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تو ایک سانپ کا کام ہے، ایک جانور، زہریلے موذی جانور کا کام ہے، ایک انسان اشرف المخلوقات کا کام نہیں ہے۔ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو، نہیں، یہ ایک احسان فراموش کا کام ہو سکتا ہے، ایک احسان فراموش کا کام ہو سکتا ہے، احسان مند بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ جس کا کھا رہا ہے اسی کو نقصان دے، اسی کو ڈنگ مارے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وفاداری دکھانی چاہیے، اس کا حتی الامکان نقصان سے بچائے، اس کا فائدہ ملازم کا فائدہ ہے، وفاداری سے کام لے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو الزام کا تھا آپ پر، شاہ مصر کی بیوی نے لگایا کہ یہ میرے ساتھ، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا فَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، یہ سارا قرآن نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دی کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ خیر شواہد بھی ہو گئے، وہ کیس پروف بھی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف تھے۔ شاہ مصر نے بھی کہہ دی استغفری لذنبک، کہ تو اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب وہ انہوں نے کہا ربی احب الی من السجن، کہ یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ یا اللہ میرے لیے تو جیل بہتر ہے، تو مجھے ان کے فتنے سے نکال کے جیل میں بھیج دے۔ وہ جیل میں چلے گئے۔ اب وہ پھر سارا واقعہ ہوا کہ تعبیر پوچھنے کے لیے ایک وزیر آپ کے پاس آیا اور آپ نے تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے بلایا، یہ بندہ تو بڑا کام کا، اس کو لے کے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا ایسے نہیں میں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا جب تک میرے دامن پر لگا ہوا داغ، اور داغ بھی ایسا کہ کریکٹر پر داغ ہے قسم کا، جب تک وہ نہ دھل جائے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ پاک کرو، یہ صاف کرو، پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ کہ وہ جو الزام مجھ پر لگایا ہے کہ اس نے عورت کو جو ہے وہ ورگلایا، پھسلایا، بہکایا، میں اس سے بری ہوں، یہ جب تک پروف نہیں ہوتا تب تک میں نہیں نکلوں گا۔ ذالک لیعلم، اب پھر وہ پروف ہوا، انہوں نے خود جو ہے وہ ایڈمٹ کیا کہ واقعی آپ پاک تھے، آپ نے کچھ نہیں کیا، غلطی ساری کی ساری عورت کی تھی، شاہ مصر کی بیوی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک سٹیٹمنٹ دی، وہ کیا تھی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ پتہ چل جائے کہ شاہ مصر کی عدم موجودگی میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، کیونکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے اپنے محسن کے ساتھ، اپنے محسن کو ڈسنا، جس گھر میں رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ بڑی خیانت ہے۔
कि ताकि पता चल जाए मैंने ये खयानत, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। वन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अल्लाह खाइनों को पसंद नहीं फरमाते। तो जहां पे आप रह रहे हैं उनके साथ खयानत नहीं करना, उनकी औरतों के साथ खयानत नहीं करनी, उनकी चीजों के साथ खयानत नहीं करनी, उनके पैसे के साथ खयानत नहीं करनी, उनके पैसों में धोखाधड़ी से काम नहीं लेना। क्या होगा, दिन का 10,000 खा जाएंगे, 20,000 खा देंगे, कोई लाख 2 लाख खा देंगे, कब तक चलेगा? कितनी जिंदगी है? 10 लाख खा जाएंगे, 20 लाख खा जाएंगे, जिंदगी कितनी है? कितने करोड़ खा देंगे, लेकिन जिंदगी कितनी है? अपनी सारी आखिरत को बर्बाद कर जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामत इंदा इस्तिही, कि हर धोखा करने वाले के क़यामत के दिन पीठ में, उसके पीछे वाले हिस्से में अल्लाह झंडा गाड़ेंगे, और जितनी खयानत की होगी उतना बड़ा झंडा होगा, और लोगों को बताया जाएगा ये फलां बिन फलां है जिसने फलां घर से फलां के पास से ये धोखाधड़ी, ये खयानत, ये करके डंडी मार के पैसे खाए थे, ये वो बंदा है। सारे अव्वलीन आखिरीन को पता चलेगा फलां बिन फलां ये चोर है। जिस तरह दुनिया में चोर पकड़ा जाता है तो कई दफा उसके गले में जूतों का हार डाल के उसको गधे पे बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाता है। क्यों? कि ये धोखाबाज है, ये चोर है, ये खाइन है, उसने चोरी की है, ताकि सबको पता चले और वो सबके सामने रुसवा होता है। तो तकवा, अहलियत, अमानतदारी। नंबर 4, सच, सच का सहारा, हमेशा सच के साथ, झूठ ना बोले, मालिक से झूठ ना बोले। झूठ वैसे भी कबीरा गुनाह है, झूठने पर अल्लाह की लानत है। किसी को कई दफा ऐसा होता है चुगलखोरी की जाती है, अपने साथ वाले की बात कर दी ताकि मैं उसके करीब हो जाऊं मालिक के, और मैं सूखा ही खाता रहूं, और दूसरा करता भी है लेकिन मालिक के यहां फिर भी बेचारा बदनाम ही रहता है। चुगलखोरी, जबान का इस्तेमाल, एक बेचारा मेहनत कर रहा है, दूसरा सिर्फ जबान लगा रहा है, वो सिर्फ उसकी बुराइयां बयान कर रहा है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। चुगलखोरी से उसने अपनी रोजी लगाई हुई है। चुगलखोरी ना करें, चुगलखोरी फैमिलियां उजाड़ देती है। एक वाकया लिखा उलमा ने कि गुलाम आदमी गुलाम बेच रहा था और उसने कहा जी इसमें और कोई ऐब नहीं, सिर्फ चुगलखोर है। ये क्या है? चुगलखोर है। और जाहिर सी बात है उसके अंदर ये ऐब था। किसी भी चीज में ऐब होता है तो उसकी कीमत, वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए वो सस्ता बेच रहा था। तो एक आदमी ने ले लिया, चुगलखोरी तो है, चलो सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं। उसने ले लिया। अब वो जब घर ले आया, चंद दिन तो गुजरे, लेकिन एक दिन फिर वो इसी के जरासीम जागे चुगलखोरी के। तो वो गया अपने जो है वो मालिक की बीवी के पास। उन्होंने कहा आपका मियां जो है ना, उसका फला फला औरत के साथ चक्कर है और वो शादी करेगा या उसके साथ कोई ऐसा मामला करेगा। उन्होंने कहा अच्छा। वो बड़ी जो है वो सरप्राइज हुई और बड़ा उसको शौक लगा कि ये क्या। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है, और मैं आपको एक तरीका बताऊं उसको अपने काबू करने का। अगर आप करना चाहती हो तो उसके दाढ़ी के जो गर्दन के नीचे बाल हैं ये काट के लाओ, तो मैं उसको आपके साथ जो है वो आपका वफादार या आपके साथ उसको मुखलिस कर दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये कर दूंगी मैं। तो उधर से गया मालिक के पास कि आपकी बीवी का फलां के साथ चक्कर है। फलां के साथ क्या है? चक्कर है, वो फलां के साथ ऐसे मामलात हैं उधर। और नहीं यकीन आता तो देख लेना आज रात ये कोई चीज, छुरी या चाकू या कोई भी चीज लेकर आपकी गर्दन काटने के लिए आएगी। अब वो तैयार, वो भी अलर्ट है, वो भी अलर्ट है। अब वो रात को उसने सोने की एक्टिंग की। जैसे ही वो टाइम हुआ रात का तो वो आ गया। अब वो बीवी आ गई, उसने तो लेने थे वो बाल जिस तरह उसने बताया था, लेकिन उसको बताया था कि आपको मारने आएगी। वो जैसे ही करीब आई उसने उससे वो चाकू, छुरी या जो भी आला था पकड़ के उसकी गर्दन उतार दी, उसकी गर्दन उतार दी। अब जब औरत वालों की फैमिली को पता चला उन्होंने उसको मार दिया। क्या हुआ? सिर्फ एक चुगलखोरी, एक चुगलखोरी। तो चुगलखोरी, चुगलियां करना, मुलाजमीन के अंदर बाजों में ये चीजें होती है कि बस ऐसे लगाए रखना, ऐसे ही लगाए रखना, चुगलियां करते रहना, झूठ बोलते रहना। तो ये क्या है? चुगलखोरी। वैसे ये कबीरा गुनाह है और चुगलखोर के लिए कुरान में हलाकत आई है। तो इसलिए चुगलखोरी से बचना, चुगलखोरी से बचना। अपने और दूसरा मुखलिस रहना, जिसके पास काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, उसके साथ मुखलिस होना। वो चाहे एक घर हो, चाहे एक फर्द हो, चाहे एक कंपनी हो, चाहे एक सरकार हो, जिसके भी मुलाजिम है उसके साथ सिंसियर रहना, मुखलिस रहना, जिसके लिए काम करें। अब क्या है जी, सरकारी ऑफिस में क्या है, सुबह सुबह जाके दफ्तर में बैठ के, सुबह सुबह तो नहीं, यानी कि जो टाइम है उससे घंटा लेट ही जाके वहां पे बैठना, फिर चाय पीना, फिर
रूटीन की जो खबरें हैं उनको डिस्कस करना, हालात को डिस्कस करना, मुल्क की हालात को टटोलना, डिस्कस करने के बाद जी मुल्क तबाह हो गया, मुल्क ये हो गया, मुल्क लुट गया, मुल्क में ये हो गया, फला हो गया, बस ये डूबने वाला है, ये हो गया, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। अब ये डिस्कस कौन बंदा कर रहा है? जो अपनी ड्यूटी से सिंसियर नहीं है, अपना काम पूरा नहीं कर रहा, लेकिन उसको मुल्क की फिक्र लगी हुई है। उसे नहीं पता भाई जिस महकमे में आप काम कर रहे हैं उसमें काम ना करके उस महकमे को आग डबो रहे हैं, और जब वो डूबेगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क खसारे में जाएगा। तो भाई अपना काम करो, मुल्क की फिक्र छोड़ो। मुल्क की जब हम अपना फिक्र कर लेंगे तो मुल्क की फिक्र ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए जो मुलाजमत है उसको सिंसियर होकर, मुखलिस होकर उसके साथ काम करना। ये नहीं है कि मेरी ड्यूटी 8 घंटे 4 घंटे मेरे गपशप में गुजर जाते, 4 घंटे गपशप में गुजर गए, बाकी घंटा पहले छुट्टी कर ली, तो ये क्या है? अपनी कमाई को हराम, अपनी कमाई को हराम कर लिया। गैर हाजिरी करते रहे, हाजिरी लगती रही, कमाई हराम कर ली। महीने में 15 दिन गए, 15 दिन डंडी मारी, कमाई हराम कर ली। बड़ा खुश हो रहा है, तनख्वाह ले लेता हूं, और फिर एहतजाज होते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे अलाउंस बढ़ाओ, हमारा फलां बढ़ाओ। काम करने की बारी आती है तो काम न करवाओ, काम न करो। इनके बारे में कुरान ने क्या फरमाया? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून, के उन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है, जो जब तोल कर देते हैं तो कम देते हैं, लेते हैं तो पूरा लेते हैं। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है ये सिर्फ नाप तोल में नहीं है, जो मुलाजमतें करते हैं, टाइम थोड़ा देते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए भी है। तो इसलिए कोशिश करें। या इसी तरह से ब्लैकमेल करना, यूनियन बना के अपने जो है वो कंपनी को, फर्म को, अपने जो है वो मालिक को ब्लैकमेल करना कि हम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर, नाजायज मुतालबात करना, नाजायज डिमांड करना, ये सारा का सारा क्या है? ये उनके साथ गैर मुखलिस होना, ये आपके लिए, मुलाजिम के लिए क्या है? नुकसानदेह है। तो इसलिए जिसका काम कर रहे हो उसके साथ मुखलिस होकर उसके साथ जो है वो काम करना। इसी तरह से आजकल हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम लेना, ये भी एक बाज जगह, बाज दफा, बाज केसेस में मजबूरी बन जाती है कि बच्चों से काम लेना पड़ता है। बेचारी माओं को, माएं रह जाती हैं, अब्बा फोत हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। वैसे तो क्राइम है ये चाइल्ड लेबर, लेकिन बात ये सिर्फ ये कह देना काफी नहीं जी चाइल्ड लेबर जो है वो क्राइम है और ये जो करेगा मुजरिम होगा। दूसरी बात भी है भाई, उसको आप क्राइम है तो उसको कुछ देंगे तो सही। अब वो क्या करे? अगर बच्चों का पेट पालना है तो क्या करें? उसका हल ये है, अगर आप किसी बच्चे को, हम बातें करने में आगे हैं, होता क्या है जब कोई बच्चा किसी के पास काम करने के लिए जाता है, उसके बेचारे के सालों लगवा देते हैं। वर्कशॉप में काम करने गया, 1 साल तक तो उससे औजार ही पकड़वाते रहते हैं, चाय मंगवाते रहते हैं, घर के काम करवाते रहते हैं, 2 साल इसी में गुजर गए। भाई आपको भी पता है यतीम बच्चा है, अम्मा ने भेजा इसलिए ताकि थोड़ा घर का सहारा बन जाए, किचन चल जाए। आप उसको 3 साल तक इसी काम में जलील करवाते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं, अब्यूज करते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। वो बेचारा मासूम सी जान लेके मारे खाता रहता है। 3 साल तो इसी में खपा दिया। टेलर मास्टर के पास छोड़ा, उसने 3-4 साल ऐसे लगवा दिए, बटन लगवाने में, चाय में, फुला में, घर के काम में। भाई वो एक मासूम है, मिस्कीन है, यतीम है। अगर आप उसके साथ खैर खाई करना चाहते हैं, आप उसको जल्दी हुनर सिखा दें ताकि वो अपना काम करे और अपने घर का सहारा बन जाए। आप उसको गालियों में लगाए रखते हैं, उसको मारते ही रहते हैं, उसके साथ जो है वो ये सारे मामलात होते हैं, ये कर वो कर, जो जरूरत का काम उसको नहीं सिखाया, तो उसके लिए क्या है भाई, उसको आप हुनर सिखा दे ताकि वो अपना हुनर करे, अपने घर का, बच्चों का, अपनी जो है वो माँ का, अपनी बहनों का। कई दफा ऐसा होता है बच्चा एक ही है घर में, बाकी बहनें हैं, माँ है, बाप फोत हो चुका है, अब वो क्या करे? 3 साल 4 साल इसकी गालियां सुनता रहे। उसके साथ एहसास क्या है कि उसको आप, और कई दफा ऐसे तो पैसे भी नहीं देते, 10 रुपए दे दिए, चलो खा पी लो अपनी चीज, पीछे घर का क्या होगा कोई पता नहीं। और बेचारा इसी में लगा रहता है, मजबूर है, क्या करे? तो ये जुल्म भी ना करें। अगर किसी के पास हो तो उसको जल्दी से हुनर सिखाएं ताकि बेचारा अपने घर का सहारा बने। तो इसलिए कोशिश करें जो भी काम करें अमानतदारी के साथ करें। गलत काम किया हुआ ज्यादा देर नहीं चलता, गलत काम जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। गलत जो भी काम हो, जो भी करते हैं, वो एक सर्कल है ऐसा, वो घूम कर कुछ अरसे के बाद अपने सामने आ जाता है। बुरा करेंगे घूम कर अपने सामने आ जाएगा, अच्छा करेंगे घूम कर अपने सामने आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें जब किसी के यहां काम करें तो इखलास के साथ, मुखलिस होकर। हाँ, आपको काम पसंद नहीं आ रहा, आप समझते हैं कि हम यहां नहीं चल सकते, उनको जो है वो वहां से रुखसत लेके वहां से चले जाएं। लेकिन किसी का जो है वो कहते हैं ना कि घर ना उजाड़े,
کسی جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اس کا نقصان ہے نہ کریں. اس میں جس طرح حقوق ہے اسی طرح فرائض بھی ہیں. جس طرح حقوق ہے مزدوری کے ملازمت کے جس طرح فضائل ہیں نہ کرنے کے اس طرح وعیدے بھی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں ہم جو کام کریں وہ سنت کے مطابق ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.